ریاست جب میں نام ریاست کا لیتا ہوں تو پھر ریاست میں وہ تمام ادارے آ جاتے ہیں. اس میں آپ کی پارلیمنٹ بھی آ جاتی ہے, اس میں آپ کی پولیٹیکل پارٹیاں بھی آ جاتی ہیں, اس کی سیاسی قیادت بھی آ جاتی ہے, اور اس میں آپ کی عدلیہ بھی شامل ہے, اور اس میں آپ کا میڈیا بھی شامل ہے. ان تمام کی نظر اندازی اور اس پر بلوچستان میں ہونے والے مظالم نے مجبور کیا, اور معاملات میں مداخلت, پولیٹیکل جو ہے وہ انٹرفیرنس, پولیٹیکل مینپولیشن جو ہو رہی ہے بلوچستان میں, پاکستان میں تو اب شروع ہوئی ہے جی. یہ 2 الیکشن میں ہم نے سنا تھا, لیکن بلوچستان میں تو روز اول سے ہوتی آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے جو وجہ سے ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے, جو آپ نے خود ابھی ایڈمٹ کیا کہ آپ نہیں کر پا رہے, اس کی وجہ سے کیا وہ جگہ اب ملیٹنٹس لے رہے ہیں؟ ملیٹنس کے میرے خیال میں جو بلوچستان کے جو حالات ہیں, اس میں جو ملیٹنسی آئی ہوئی ہے یا اس میں جذباتیت آئی ہوئی ہے, میرے خیال میں ہم قوم پرستوں نے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں وہ کام ہم نے نہیں کر سکے جو ریاست نے خود کیا. ریاست نے اپنی زیادتیوں, اپنی ناانصافیوں کے طریقے سے لوگوں کو مشتعل کیا. لوگ پہاڑوں پہ گئے کب سے تھے؟ پہلے پہ تو لوگ پہاڑوں پہ نہیں تھے. یہاں پر 3 انسرجنسیاں جی ہوئی ہیں. ایک ایوب خان کے دور میں عام معافی کا اعلان کیا گیا, لوگ آئے, انہوں نے مین ایکسٹریم پولیٹکس میں, وہ جو لوگ پہاڑوں پہ تھے انہوں نے مین ایکسٹریم پولیٹکس میں حصہ لے کر 1970 کے الیکشن میں انہوں نے کامیابی حاصل کی, اور جس کی بدولت آپ کی پہلی بلوچستان کی حکومت تشکیل دی گئی. باقی جو جمہوری پولیٹیکل گورنمنٹیں آئی ہیں, انہوں نے مرہم رکھنے کی بجائے انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کی وہ زخم میں ان کو کھرچنے کی کوشش کی, اور ہم ان کو سمجھاتے گئے کہ نہ کریں, کہ بلوچستان کا نوجوان اب ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. اور آج نوبت یہ آئی ہے کہ اب بلوچستان کا نوجوان, وہ نوجوان جو پہاڑوں پہ جاتا ہے, وہ اپنی ماں باپ کی رضا مندی سے نہیں جاتا. وہ اپنے خاندان کو ناراض کر کر جب پہاڑوں پہ جاتا ہے, تو اب وہ میری بات کہاں سنے گا, یا کسی اور پولیٹیکل شخص کی بات کس طرح سنے گا؟ وہ تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہاں پہ گیا ہے. تو اب بات ہمارے ہاتھوں سے بھی نکل چکی ہے. آپ کے مطابق کیا 3 بڑے مسائل ہیں بلوچستان کے, اور ان کا کیا کوئی حل ہے؟ بلوچستان کو اس ملک کا ایک صوبہ تسلیم کیا جائے. اس وقت تو 75 سالوں سے بلوچستان کو ایک کالونی کے طور پر چلا رہا ہے. پاکستان کی ریاست بھی بلوچستان کے لوگوں سے اس کو انٹرسٹ نہیں ہے. ان کو بلوچستان کے وسائل, چاہے اس میں سوئی گیس ہو, چاہے اس میں ریکوڈیک ہو, چاہے اس میں سندک ہو, یا بلوچستان کا سائل جس کی بنیاد بنا کر انہیں سی پیک لائے, اور اس سی پیک سے بلوچستان کو کیا فائدہ ہوا, تو بلوچستان کو کالونی نہیں سمجھا جاتا. اور جس کی بدولت جب بلوچستان کے لوگوں نے آواز اٹھائی, ان کی آواز کو دبانے کے لیے انہوں نے ملٹری آپریشن کیے. اور آج جو یہ ملیٹنسی اس روج پر پہنچ چکی ہے, یہ ملیٹنسی ان فوجی آپریشن کا نتیجہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. اور اب اگر حکومت کو بات کرنی بھی ہوگی, اس کے لیے نہ مارنگ کے پاس کوئی بات ہے. مارنگ بھی تو پاکستان کے فریم ورک میں بیٹھ کے بات کرنا چاہتی ہے نا. ہم بھی پاکستان کے فریم ورک میں بیٹھ کے بات کرنا چاہتے تھے, ہمیں تو مایوسی ہوئی. اب ان کو جا کے ان سے بات کرنی ہوگی جو پہاڑوں پر, جو بلوچستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں.